حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ کے اہتمام کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا، 1 درہم بھی خرچ کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کون صدیق؟ وہی صدیق جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ سفر میں صدیق نبی کے ساتھ، حجر میں صدیق نبی کے ساتھ، خلوت میں صدیق نبی کے ساتھ، ہر وقت صدیق اپنے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ظہر میں صدیق نبی کے ساتھ، عصر میں صدیق نبی کے ساتھ، مغرب میں صدیق نبی کے ساتھ، عشاء میں صدیق نبی کے ساتھ۔ اب جمالی کو کہہ لینے کی اجازت دے دو، مقام دیکھنا ہے داماد پیغمبر حضرت مولا علی کی محبت بھی مولا حساب فرمائیں گے، اور ابو بکر صدیق کا مقام بھی مولا حساب فرمائیں گے۔ مقام دیکھنا ہے ابو بکر صدیق کا تو سنو، جب غار میں گئے نبی تو غار میں صدیق نبی کے ساتھ تھے، اور آج جب نبی بازار میں گئے تو صدیق بازار میں اپنے نبی کے ساتھ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کیسے صدیق اپنے نبی کے ساتھ ہے، پیش کر رہا ہوں واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، المختصر میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف جانے لگے تو داماد پیغمبر کو بلایا، فاتح خیبر کو بلایا، حسنین کریمین کے بابا جان کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار کو بلایا۔ علی آ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہو میرے بھائی صدیق، آپ نے مجھے یاد کیا ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آپ پیارے علی، میں نے آپ کو بلایا ہے، میں نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حضرت علی پیار سے کہتے ہیں اے میرے بھائی صدیق، آپ نے اس ناچیز اس علی کو کس لیے بلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے علی، میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ جب میں دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف چلا جاؤں تو میرے جنازے کو لے کر نبی کے حجرے تک لے کر جانا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ یہ صدیق ہے، ان کی تمنا یہ ہے کہ آپ کے بغل میں تھوڑی سی جگہ چاہتے ہیں، آپ کے بغل میں تھوڑی سی جگہ چاہتے ہیں، آپ کے پہلو میں تھوڑی سی جگہ چاہتے ہیں، اگر آقا نے اجازت دے دی تو سرکار کے پہلو میں دفن کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ حبیبی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات، اب اسٹیج پر پیر طریقت حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کریں۔ حضرات ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میرے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو سرکار کی بارگاہ میں جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ یہ صدیق ہے، ان کی تمنا یہ ہے کہ آپ کے پہلو میں تھوڑی سی جگہ چاہتے ہیں، اگر آقا نے اجازت دے دی تو سرکار کے پہلو میں صدیق کو دفن کر دینا، اگر آقا نے اجازت نہ دی تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ المختصر میں بتا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد حضرت علی بھی ساتھ میں ہیں، نبی کے روضے کے قریب لے کر پہنچتے ہیں۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر کہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। मैं अली हूँ अली, मुझे आपकी बहुत याद आती है या रसूल अल्लाह, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए या रसूल अल्लाह। ये सिद्दीक है सिद्दीक, इनकी तमन्ना ये है कि आपके पहलू में थोड़ी सी जगह चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो सिद्दीक को आपके पहलू में दफन कर दिया जाए, अगर आपकी इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। इतना कहना था कि हुजरे नबी का दरवाजा खुला था और अंदर से आवाज आई थी, उदखुल हबीबा इला हबीब, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, परवाने को चला, बुलबुल को कुल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मकाम। अबू बकर सिद्दीक, इन्होंने हम सुन्नियों को ये अकीदा दिया कि सुन्नियों हमारे नबी जिंदा है और हमारी आवाज भी सुनते हैं और हमारी आवाज का जवाब भी अता फरमाते हैं। हजरात, मुकद्दर के धनी हैं आप लोग कि आप मिलादे मुस्तफा का एहतमाम करते हैं, मगर आज देखिए हजरत, मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि पूरा 9 बजे खाली हो चुका है। हजरात, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग अब तक बाहर में टहल रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और महफिल में आकर हजरत की तकरीर, हजरत की खिताबत को सुनकर अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करे और अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। हजरात, आज कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ आ गए, एक वाकया मुलाहिजा फरमाइए। मजमा को देखकर एक वाकया याद आ गया। हजरात, मुलाहिजा फरमाइए, मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, मदीने की सरजमीन है, मस्जिद नबवी है। एक जवान फजर से लेकर इशा तक सारी नमाजें हज़रत उमर के पीछे बिला नागा मस्जिद नबवी में अदा करता था। जाहिर में भी खूबसूरत और बातिन में भी खूबसूरत। जब भी ओ हसीनो जमील साहिबे किरदार जवान अपने घर की तरफ जाता तो एक बदचलन औरत अपने घर में बंद होकर भी चुपके से इसे देखा करती थी। एक दिन उसने अपनी खादिमा को जो बूढ़ी थी उसे बुलाया और बुलाकर कहती है, तू मेरी खादिमा है ना? कहा हाँ। तुझे मैं तनख्वाह और पगार देती हूँ ना? कहा हाँ। कहा एक काम करोगी तुम अगर तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगी और तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। खादिमा कहती है क्या काम है? कहा काम ये है वो जो जवान आता है ना उसके हुस्न ने मेरे दिल को चीर दिया है, किसी तरह से उसे बुलाकर लाओ। बूढ़ी औरत की तजर्बा था। कहा अभी मैं बुलाकर लाती हूँ। वो जवान इशा की नमाज पढ़कर निकल रहा था। वो बुढ़िया गई, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अम्मा खैरियत तो है? इतनी रात में बेटा क्या बतावे, बड़ी खैरियत है, मगर मसला ये है कि आज रात मेरे घर में कोई जवान नहीं है, मेरे घर में औरतें हैं। हालात कब कैसे हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लगता है कि एक मर्द घर में होना चाहिए। तुमसे ज्यादा मुझे परहेजगार इस मदीने में कोई जवान नहीं दिखा। आज रात तुम मेरे घर रह जाओ। अच्छा जवान था।
اچھا جوان تھا، خوبصورت جوان تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے یہ سوچا کہ نیکی کمانی چاہیے. کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی جوان بوڑھی عورت کے ساتھ اندر گیا، اس بوڑھی نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کمرے میں سو رہو. جیسے ہی یہ جوان اندر گیا، اندر وہ بدچلن عورت پورا کپڑا اتار کر اپنی بے حیا حسن کا مظاہرہ کر رہی تھی. جیسے ہی جوان اندر گیا، وہ دروازہ لگا چکی اور دروازہ لگا کر کہتی ہے اے جوان تجھے میرے ساتھ سونا ہوگا، اے جوان تجھے میرے ساتھ وہ کام کرنا ہوگا جسے شریعت نے روکا ہے. تم میرے ساتھ سو، تم میرے ساتھ وہ کام کرو، تم میرے دل میں چھائے ہوئے ہو. بہت تدبیر کی اس جوان نے مگر کوئی صورت نہ بنی. وہ عورت کہتی ہے سوچ لو اس وقت رات ہے اور تم میرے گھر میں ہو، میں شور کر دوں گی. میرے گھر میں کوئی مرد نہیں پا کر یہ جوان میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا. میری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے، لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے. اتنا سننا تھا. وہ سوچتا رہا کیا کیا جائے. چلو آ گئے تو اب کیا کرے، پھنس جائیں گے. بس گناہ ہونے ہی والا تھا. اچانک اس جوان نے دل ہی دل میں کہا تو کہاں جا رہا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے، کیا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے. بس اتنا سوچنا تھا کہ وہ جوان بے ہوش ہو کر گر پڑا. کسی طریقے سے اس عورت نے اور اس بوڑھی عورت نے مل جل کر کھینچ کھانچ کر باہر نکالا کہ کہیں پھنس نہ جائے اور ایک گندی جگہ پر ڈال دیا. کچھ رات گزر گئے. بیچارہ باپ تڑپتا ہوا باہر نکلا. میرا لال ابھی تک آیا کیوں نہیں، میرا بیٹا آیا کیوں نہیں. دیکھا ایک گندی جگہ پر بیٹا گرا ہوا ہے. اس نے تو یہ سمجھا کہ بیٹا مر گیا ہوگا، لیکن جب ناک کے قریب کان لے گئے تو سانس چل رہی تھی. اٹھا کر لایا گھر، نہلایا دھلایا، ہوش میں لایا، نہلایا دھلایا. اس کے بعد بیٹے سے پوچھا اے بیٹے کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ تو بیٹے نے پوری بات بتائی اور بتاتے بتاتے بیٹے نے کہا ابا میں کیا بتاؤں، جب مجھے لگا کہ گناہ میں کر لوں گا دل میں خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، میں بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں. جب ہوش آیا تو میں اپنے آپ کو یہاں دیکھتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے میرے ایک خوف آیا اور وہ جوان دنیا چھوڑ گیا. باپ صابر و شاکر تھا. سوچا کہ لیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے، رات ہی میں دفن کر دیا. اب حضرت عمر ابن خطاب دوسری صبح نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جوان نہیں ہے. حضرت عمر دیکھتے ہیں وہ جوان نہیں ہے. ظہر میں جوان نہیں ہے، عصر میں جوان نہیں ہے، مغرب میں جوان نہیں ہے، عشاء میں جوان نہیں ہے. حضرت عمر پوچھنے لگے وہ جوان نہیں دکھتا جو ہمیشہ دکھتا تھا. تو کسی نے کہا حضرت ان کا انتقال ہو گیا. اتنا سنتا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کیا ہوا اسے؟ اتنا خوبصورت جوان، اس جوان کا انتقال کیسے ہوا؟ تو کہا حضرت اتنا تو کچھ کھل کر پتا نہیں، مگر ان کے ابا نے رات ہی میں بیٹے کو دفن کر دیا. حضرت عمر نے کہا چلو مجھے لے کر. حضرت عمر پہنچے ہیں. ابا سے پوچھا بتائیے بیٹے کا انتقال کیسے ہوا؟ پوری بات بتائی. حضرت عمر کہتے ہیں چلو تو مجھے لے کر اس جوان کی قبر پر. جب حضرت عمر جوان کی قبر پر پہنچے تو حضرت عمر نے صاحب قبر سے کہا اے قبر والے جوان تیری موت تو خوف الہی سے ہو گئی اور رب کا وعدہ ہے کہ جو خوف الہی میں رہا اس کے لیے تو جنت. بول تجھے کتنی جنت ملی ہے. اتنا کہنا تھا قبر والے نوجوان نے آواز دیا امیر المومنین آپ کا آنا میری قبر پر مبارک ہو. آپ آ گئے. میرا مقدر ہے رب نے جو وعدہ کیا تھا دو جنت کا تو جنت تو ملے گی بعد میں، مگر ابھی سے قبر کے اندر دو جنت کی خوشبوئیں پا رہا. حضرات
یہ ہے خوف الہی کا رنگ. حسد سے نفرت کرو, جلن سے نفرت کرو, اور نفرت سے بھی نفرت کرو, اس لیے کہ دل کو پار کر لو اور رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر جا کر اپنے گناہوں کو یاد کرو اور آنسو بہاؤ. یقیناً اور رب کی بارگاہ میں دعا کرو, مولا میرے گناہ کو معاف کر دے, اور سچے دل سے توبہ کرو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جب آپ وہ تاریخ کا مطالعہ کرے کہ 313 تھے مگر حکومت کیا کرتے تھے, آج ہم کروڑوں ہیں مگر غلامی کر رہے ہیں. اس کی وجہ صرف آپ اور ہم ہیں, اس لیے کہ اس دل میں نبی کی سچی محبت نہیں ہے, اس لیے آج ہر طرف ہم مارے جا رہے ہیں, آج ہر طرف ہم برباد ہو رہے ہیں. حضرت کی تقریر آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.